السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ کوئی فون کیوں نہیں اٹھا رہا ہے؟ کوئی تو اٹھاؤ۔ شیر دل ہانپتا ہوا مسلسل اپنی باقی 3 ساتھیوں کو کال ملا رہا تھا، جبکہ کوئی ایک بھی فون اٹھانے سے قاصر تھا۔ کمرے میں ٹہلتے ٹہلتے اس کے پاؤں سن ہو چکے تھے۔ اچانک کمرے کی لائٹ بند ہوئی اور شیر دل کی سانسیں بھی رکنے لگیں۔ منہ کھول کر گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے وہ اپنے موبائل کی ٹارچ آن کرنے لگا۔ جیسے ہی ٹارچ آن کر کے موبائل اوپر کی جانب اٹھایا تو اسے اپنی موت سامنے نظر آئی۔ اندھیری رات کا منظر ہے۔ ویران سڑک پر ایک کالے رنگ کی گاڑی میں 4 افراد سوار ہیں۔ ان چاروں میں دوستی کا رشتہ تھا۔ عرصے بعد اس طرح سے اکٹھے ہوئے تھے اور لمبے سفر کے لیے نکلے تھے۔ ان کا یہ سفر ان کے لیے وبال جان بننے والا تھا، جس سے وہ خود ہی انجان تھے۔ شار شہری دیکھ کر گاڑی چلا پیچھے والی سیٹ پر موجود سفیان نے شیر دل سے کہا، جو گنگناتے ہوئے اپنی ہی دھن میں تھا اور ڈرائیونگ پر جس کی توجہ نہ ہونے کے برابر تھی، ریلیکس یار، میں بہت ماہر ہوں گاڑی چلانے کے فن میں۔ اس نے ابھی جملہ مکمل بھی نہ کیا تھا کہ انہیں اپنی گاڑی کے نیچے کچھ آتا ہوا محسوس ہوا اور ان کی گاڑی بل کھا کر گرنے سے بچ گئی، جبکہ گاڑی کے اندر موجود چاروں دوست شیر دل، سفیان، زین اور ارسلان کے دل اپنی جگہ سے اچھل پڑے۔ انہیں مکمل یقین تھا کہ ان کی گاڑی کے نیچے کوئی شخص آیا ہے اور بہت ہی مشکل ہے کہ وہ بچا ہو۔ ان سب میں سب سے پہلے ارسلان گاڑی سے نکلا۔ اس کے بعد ایک کے بعد ایک کر کے وہ گاڑی سے نکلے۔ جبکہ سڑک پر کسی کو موجود نہ پایا تو حیرانی ظاہر کرنے لگے۔ ان کی گاڑی کسی چیز سے ٹکرائی تھی، اور بات ٹکرانے تک کی نہ تھی بلکہ باقاعدہ ان چاروں نے محسوس کیا تھا کہ کچھ تھا جو ان کی گاڑی کے نیچے آیا تھا، جبکہ آگے سے دیکھنے پر گاڑی کو تو یہ بات واضح ہو رہی تھی کہ گاڑی کسی چیز سے ٹکرائی ہے، کیونکہ آگے کا حصہ گاڑی کا خراب ہو چکا تھا، جبکہ دھواں بھی گاڑی سے نکل رہا تھا۔ یار ارسل، یہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ زین تو گھبرا ہی گیا تھا، جبکہ سفیان اور شیر دل کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ شیر دل کی تو آواز بھی حلق سے نکلنے سے انکاری تھی۔ ارسلان معاملے کی سنگینی کو ناپتا ہوا کہنے لگا، یارو معاملہ کچھ ٹھیک نہیں ہے یارو، پہلی فرصت سے اس جگہ سے نکلو۔ شیر دل بہت بڑی مشکل سے پھٹی ہوئی آواز سے حلق سے آواز نکالی کہ عرصوں میں گاڑی نہیں چلا سکوں گا، میرا دل ابھی تک جگہ پر نہیں آیا ہے۔ کوئی نہیں، گاڑی زین چلائے گا۔ بھگانے والے انداز میں وہ گاڑی کے اندر بیٹھے اور گاڑی چلانے کے لیے چابی گھمائی، لیکن گاڑی چلنے سے انکاری تھی۔ شیر دل پیچھے بیٹھا تھا، جبکہ اس کے ساتھ سفیان اور اگلی 2 نشستوں پہ ارسلان اور زین موجود تھے۔ ارسلان نے گاڑی کے شیشے سے باہر جھانکا تو وہ دنگ رہ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ ہوا کہ ایک سفید مادہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ منہ مکمل طور پہ لمبے بالوں سے چھپا ہوا تھا۔ قدم قدم چلتے ان تک آ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اچانک ہی ارسلان نے سب کو کہا کہ آئینی آنکھیں اپنی اپنی بند کرو، کوئی نہیں کھولے گا۔ شیر دل کو بہت ہی زیادہ ڈرا ہوا تھا، اس نے فوراً آنکھیں بند کر لیں، جبکہ زین اور سفیان نے اس کی جانب دیکھا۔ خطرہ نظر آتے ہی زین نے پھر سے چابی گھمائی اور اس بار گاڑی اسٹارٹ ہوئی۔ زین اس ہولے پر سے ہی گاڑی تیز رفتاری کے ساتھ چلاتے ہوئے آگے بڑھ گیا، جبکہ گاڑی اس پر گزرتے ہوئے ان کی چیخیں عروج پر تھیں، پر اس بار انہوں نے دیکھا کہ وہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ گئے ہیں۔ زین نے فوراً ہی سب کو کہا پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے، جبکہ وہ انجان تھے کہ وہ خود پانے ہی ہاتھوں اپنے ہی موت کا انتظام کر چکے ہیں۔ تو وہ تو 4 تھے، جبکہ جاتے ہوئے وہ 4 نہ تھے۔ اس حادثے کو 1 مہینے سے اوپر ہو گیا تھا اور گھر پہنچنے کے بعد سے ان میں سے کسی نے کسی سے بھی رابطہ نہیں کیا تھا۔ سب ہی اپنی اپنی جگہ گھبرائے ہوئے تھے۔ سفیان کی بیوی امید سے تھی اور اس کا آخری وقت چل رہا تھا۔
وہ اسے ہاسپٹل لایا تھا تاکہ ڈاکٹر سے ڈیلیوری کی ڈیٹ لے سکے۔ اس کی بیوی اندر ڈاکٹر کے پاس تھی۔ لیڈی ڈاکٹر اس کا معائنہ کر رہی تھی اور وہ باہر بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر کمرے میں موجود کھڑکی پر پڑی۔ اسے گمان گزرا کہ سامنے والی بلڈنگ سے کوئی چھلانگ لگانے والا ہے۔ وہ گھبرا کے اٹھا اور بھاگا اپنی بات کی تصدیق کے لیے۔ جیسے ہی کھڑکی کھولی اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ کوئی چھوٹی عمر کی لڑکی 20 مالے پر سے چھلانگ لگانے والی تھی۔ وہ وہاں سے الٹے پاؤں بھاگا اسے بچانے کے لیے، لیکن جیسے ہی اس بلڈنگ کے سامنے پہنچا تو حیران رہ گیا کہ وہاں دور دور تک کوئی موجود نہ تھا۔ بلڈنگ ویران تھی، کوئی نہ بچتا تھا۔ وہاں وہ پسینہ پسینہ ہو گیا اور یہ پہلی شروعات تھی کہ اس کے بعد یہ معاملات شروع ہو گئے۔ ہر رات وہ دیکھتا کہ کوئی اس کے گھر کا دروازہ بجا رہا ہے، ساتھ زور زور سے چیخ رہا ہے جیسے اپنی جان بچانا چاہتا ہو۔ وہ ان خوابوں سے پریشان ہو گیا تھا۔ سفیان نے سوچا کہ اب ضروری ہے کہ وہ کسی سے اس معاملے پر بات کرے۔ اسی لیے وہ ارسلان اور زین ساتھ شیر دل کو بھی میسج کیا کہ وہ کسی ضروری بات کے سلسلے میں ان سے ملنا چاہتا ہے، جبکہ باقیوں نے بھی حامی بھر لی کہ وہ بھی ملنا چاہتے ہیں۔ ارسلان نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ اس کے کیفے میں آ جائے جو حال ہی میں کھلنے والا تھا۔ وہ سب پھر سے اکٹھے ہوئے تو سفیان نے بات شروع کی۔ خالی کیفے میں بیٹھے تھے، ان کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ وہ سب ہی ڈرے ہوئے تھے۔ سفیان نے اپنے خوابوں کے بارے میں بتایا اور ساتھ بتایا کہ اس کے ساتھ عجیب معاملات ہو رہے ہیں۔ یہی باقی سب کا بھی کہنا تھا۔ شیر دل کہنے لگا، یارو تم سب جانتے ہو میں اکیلے رہتا ہوں، میرے گھر میں کوئی نہیں، جبکہ میں جب سے اس سفر سے واپس آیا ہوں مجھے لگتا ہے جیسے میرے گھر میں کوئی گھوم رہا ہے، کوئی کچن میں موجود ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ میرے کمرے کے اندر موجود ہے۔ نیند میں بھی اپنے پاس کسی کو محسوس کرتا ہوں، جبکہ خواب ہی بات کروں تو حال میں بھی خواب دیکھتا نہیں تھا، دیکھتا بھی تھا تو یاد نہیں رہتے تھے۔ اب مجھے بہت خواب آتے ہیں اور سارے خواب مشترکہ ہیں کہ میں اپنے بستر پر موجود ہوں اور کوئی میرا گلا دبا رہا ہے۔ زین نے کہا، یہ خواب دیکھتا ہے میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے ہیں، جبکہ یہ دیکھو میرے ہاتھ یہ نیلے پڑ رہے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس بھی گیا ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، جبکہ ارسلان تو وہاں ہو کر بھی موجود نہیں تھا۔ زین نے اسے ہلایا تو چونک اٹھا اور معذرت کی کہ یار مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آج کل بہت ہی غائب دماغ ہوں، بیٹھے بیٹھے ہی کہیں کھو سا جاتا ہوں، یا مجھے تو لگتا ہے کہ ہم کسی برے مسئلے میں پھنس گئے ہیں۔ یہ شیر دل کا کہنا تھا۔ اس کا حل کیا ہے؟ زین نے کہا۔ ارسلان نے کہا، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا، آج کل کچھ کیفے کی لائٹ بند ہو گئی۔ تو سفیان نے کہا، ارسو تو ایسے کیسے کیفے چلائے گا، یہاں تو لائٹ کا مسئلہ ہے، جبکہ ارسلان وہاں موجود نہیں تھا۔ لائٹ جاتے ہی فوراً لوٹ بھی آئی تھی، لیکن وہاں صرف 2-3 ہی موجود تھے اور ارسلان غائب تھا۔ انہیں لگا وہ لائٹ صحیح کرنے گیا ہوگا، لیکن جب وہ لوٹا نہیں تو وہ تینوں اسے ڈھونڈنے کی نیت سے نکلے، اور یہ دیکھ کر ان کی جان نکل گئی کہ ارسلان بجلی کی ننگی تاروں کو پکڑنے والا تھا، اور تینوں نے آ کر اسے پیچھے سے اپنی طرف کھینچا تو وہ ہوش میں آیا، اور وہ تینوں گھبرا کر اس سے لپٹ گئے، اور ارسلان بھی ان کے گلے لگا، پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے اچانک تم لوگوں کو، اور میں یہاں کیسے پہنچا؟ تو وہ تینوں حیران ہوئے، لیکن یہ دیکھ کر خوشی کی حد نہ رہی کہ ان کا ارسلان لوٹ آیا ہے، وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ انہوں نے پھر سے اسے ساری بات بتائی تو اس کے فوراً حل نکالا کہ وہ چاروں ساتھ رہیں گے، اگر ساتھ رہیں گے تو ہی یہ زندہ رہ سکتے ہیں، اگر کوئی ایک بھی مر گیا تو باقی سب کا مرنا بھی لازم ہو جائے گا۔ تینوں اس کی بات سے متفق تھے۔ سفیان کیفے سے سیدھا گھر جا رہا تھا کہ اچانک اس کی گاڑی جھٹکا کھا کر رک گئی۔ اس نے کوشش کی کہ وہ گاڑی ٹھیک کر سکے، لیکن یہ اس سے نہ ہو پایا، اس لیے گاڑی اچھی طرح سے روک کر وہاں سے ہی اسے چھوڑ کر گھر کی طرف لوٹا۔ گھر زیادہ دور نہ تھا، موبائل کی بیٹری بھی ختم ہو چکی تھی۔ ارادہ یہ تھا کہ گھر جا کر فوراً فون کو چارج کرے گا، ساتھ ہی ساتھ میکینک کو لے کر آ جائے گا۔ ابھی وہ چل ہی رہا تھا کہ اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ عورت ہے،
اس کا اندازہ اس کے پیچھے سے آنے والی آواز جو کہ زیورات کی تھی، اس پائل اور چوڑیوں کی آوازیں، وہ وہاں سے تیز تیز بھاگنے لگا اور بھاگتے ہوئے گھر پہنچا اور زور سے دروازہ بجانے لگا۔ لیکن یہ عجیب کمال تھا کہ اس کی آواز کوئی بھی نہیں سن پا رہا تھا کہ اچانک اسے روشنی محسوس ہوئی جو اس کی آنکھوں میں پڑ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خوف سے نم تھیں اور وہ خود پسینہ پسینہ ہوا پڑا۔ وہ گاڑی اس کے 3 دوستوں کی تھی اور جیسے ہی شیردل اور ارسلان باہر نکلے تو اس کی جان میں جان آئی، لیکن دوسری طرف ان کی گاڑی کو اچانک ہی آگ لگ گئی اور زین اندر موجود تھا۔ وہ تینوں فوری بھاگے اور زین کو باہر نکالا۔ زین سلامت تھا، بس اس کے ہاتھ کچھ جل گئے تھے۔ وہ چاروں مل کر وہاں ہی بیٹھ کر رونے لگے۔ موت کو تینوں نے محسوس کیا تھا، جبکہ شیردل باقی تھا۔ اسے اپنا حال بدتر معلوم ہوتا تھا، جیسے وہ موت کو قبول کر چکا ہو، لیکن ایک کی موت باقی تینوں کی موت کا پیغام تھی۔ کچھ دنوں تک خاموشی رہی اور سفیان کے ہاں پہلی اولاد ہوئی تو چاروں مل کر پھر سے اکٹھے ہونے والے تھے۔ سفیان، ارسلان اور زین تو موجود تھے، جبکہ شیردل ذہنی تھکاوٹ کی وجہ سے گھر پر ہی موجود تھا۔ الارم بجنے پر اس نے وقت دیکھا تو پریشان ہوا کہ وہ کافی زیادہ دیر سوتا تھا، جبکہ اسے اس وقت ہاسپٹل میں موجود ہونا تھا۔ اس نے کال ملائی، کوئی فون کیوں نہیں اٹھا رہا ہے، کوئی تو اٹھاؤ۔ شیردل ہانپتا ہوا مسلسل اپنے باقی 3 ساتھیوں کو کال ملا رہا تھا، جبکہ کوئی ایک بھی فون اٹھانے سے قاصر تھا۔ کمرے میں ٹہلتے ٹہلتے اس کے پاؤں سن ہو چکے تھے۔ اچانک کمرے کی لائٹ بند ہوئی اور شیردل کی سانسیں رکنے لگیں۔ منہ کھول کر گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے وہ اپنے موبائل کی ٹارچ آن کرنے لگا۔ جیسے ہی ٹارچ آن کر کے موبائل اوپر کی جانب اٹھایا تو اسے اپنی موت سامنے نظر آئی۔ وہی عورت اس کے سامنے موجود تھی۔ اس نے اس کی گردن کو پکڑا اور کان کو پھاڑ دینے والی آواز میں بولی کہ تو تھا نا جس نے میرے بچے کو مار دیا تھا، میں تجھے اور تیرے ساتھیوں کو نہیں چھوڑوں گی۔ شیردل کے کانوں سے خون رسنے لگا اور اس کی زندگی گرہ ٹوٹ گئی اور ایک بار پھر سے موت کا کھیل شروع ہو چکا تھا۔